ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حسن ظفر صاحب نے، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. ہم ان کو شامل کریں گے. جی علامہ صاحب، اسرائیل خطے میں امن کا دشمن کیوں بن گیا؟ اسرائیل کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ چاہتا کیا ہے اسرائیل؟ دیکھیے، اسرائیل کے مقاصد تو اپنی جگہ ہے. سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کو کیوں وہاں پہ آج سے 100-125 سال پہلے اسرائیل کے بیچ بوئے گئے اور اسرائیل کو بنایا گیا. تو اسرائیل تو کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے. اس کے اوپر ظلم کیا تھا جرمنی نے، تو یورپ نے اس کو جگہ دینی چاہیے تھی نا یہودیوں کو. اگر یہودیوں پر ظلم کیا تھا تو یہ تو زیونسٹ ایک حکومت ہے نا. اس کے مقاصد صرف یہ ہے کہ سارے عالم اسلام کو سرنگوں کر کے ایک جس کو ہوتا ہے نا کہ سلیو غلامی میں لے لیا جائے. تو ہر کوئی غلامی قبول نہیں کرتا نا. سر اونچا کر کے جینے والے بھی دنیا میں موجود ہیں اور قومیں بھی ہیں، صرف مسلمان نہیں اور بھی لوگ ہیں. آپ دیکھیں نا برکینا فاسو کتنا سا ملک ہے، وہ کس طرح سے ڈٹ گیا سلامتی کونسل میں. اس نے چین اور روس کے ساتھ مل کر ایران کا ساتھ دیا. تو ایسے ایسے ملک ہیں. برکینا فاسو کا صدر جو ہے ابراہیم ٹرارے، اس کا بیان دیکھیں نا، اس نے کتنا زبردست بیان دیا ہے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے، قومیں ہیں اور لڑیں گے. اور اسرائیل کے مقاصد تو یہی ہیں کہ پورے عالم اسلام کو، جب اس نے گریٹر اسرائیل کا اعلان کر دیا اور مسلسل کر رہا ہے، تو اب کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. تو عالم اسلام کو سوچنا چاہیے کہ اس کی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار دن ہو گئے مجھے کہتے ہوئے کہ یہ آخری اگر اس مورچے کو نقصان پہنچ گیا تو کوئی طاقت ان کو ہمارے دوسرے بھی بڑے مقدس مقامات پہ حملہ کرنے سے نہیں روک سکتی. براہ راست وہ گھس جائیں گے اور سب پہ قبضہ کر لیں گے، کیونکہ باقی میں تو ریسسٹنس کرنے کی اتنی زیادہ نہیں ہے نا قوت، اتنی طاقت نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. ہمارے جو بڑے ملک ہیں جیسے مصر ہے، الجزائر ہے، ترکی ہے، ان ممالک کو سوچنا چاہیے کہ بھئی کھڑے ہو، میدان میں کھڑے ہو جاؤ، ورنہ کل تمہارا بھی نمبر ہے، تمہاری بھی بربادی آ جائے گی. یہ تو بڑی بات ہے کہ ایران کھڑا ہوا ہے. اور یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں نا، حکمرانوں کی بھی میں بہرحال مخالف صحیح، لیکن داد دوں گا کہ اس وقت وہ دے رہے زبانی صحیح، لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس سے لوگوں کو حوصلہ مل رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ ایک اسلامی جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی حوثیوں پر جو انہوں نے حملہ کیا، حوثیوں نے جوابی حملہ کر دیا نا وہاں پہ. تو انشاءاللہ خدا جو ہے وہ مددگار ہے، اللہ مددگار ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اور وہ ثابت قدم رہنے والی قوم ہے، وہ 46 سال سے میدان میں کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی رہے گی. وہ تو ہمیشہ ہی کرائسس میں رہے نا. 40 سال تو ان کے بائیکاٹ کو تقریباً ہو رہے ہیں. 5 سال کی بات نہیں ہے جب سے انقلاب آیا ہے، جب سے ان کا بائیکاٹ چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ سروائیو کرتے رہے اور انشاءاللہ اس کرائسس سے بھی سروائیو کریں گے. اور نہ صرف سروائیو کریں گے بلکہ ساری دنیا کے مظلوموں کو وہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ کھڑے رہو، ڈٹے رہو. انشاءاللہ ظلم کو ختم ہونا ہے، اس ظلم کو ختم ہونا پڑے گا، اسرائیل کو ختم ہونا پڑے گا، یہ یاد رکھیں.